بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں اس نے بڑی ہی پریشانی پوری دنیا میں پیدا کر رکھی ہے۔ پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ ہم کرونا پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کرونا کی علامات کا ذکر کریں گے کہ کون کون سی علامات ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی ہمارے گھر کے فرد کو کرونا ہونے کا خدشہ ہے یا نہیں۔ تیز بخار اس کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ پٹھوں میں درد ہوتا ہے، گلے میں درد ہوتا ہے، کھانسی کے ساتھ ساتھ ذائقہ محسوس نہیں ہوتا۔ گڈ سمیل اور بیڈ سمیل کا بھی اسے پتہ نہیں چلتا، اور عام طور پر کووڈ والے بندوں کو سنیزنگ نہیں آتی۔ عام طور پر یہ ضروری نہیں ہے کہ آتی ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی کو آتی بھی ہو، کسی کو نہیں بھی آتی۔ پیٹ میں درد رہتا ہے، ڈائریا بھی ہوتا ہے۔ اگر گھر میں کسی کو نزلہ زکام یا ان علامات میں سے کوئی علامت ہو تو اس کو الگ کر دیں، اس کا الگ کمرہ دیں، اور کوشش کریں کہ اس کا واش روم بھی اٹیچ ہونا چاہیے۔ اور جب تک اس کے ٹیسٹ کا رزلٹ نہ آ جائے اس کو الگ ہی رکھیں۔ اگر خدا نخواستہ پازیٹیو ٹیسٹ آ جاتا ہے تو احتیاط کیجیے۔ اس کے لیے ڈسپوزیبل برتن استعمال کیجیے تاکہ دوبارہ ان برتنوں کو استعمال میں نہ لایا جا سکے۔ پوری دنیا میں کرونا کی تیسری ویو، خاص طور پر ویسٹ میں یہ بہت بڑی تعداد اس کا شکار ہے۔ جہاں بھی جائیں آپ یہ ماسک پہن کر جائیں، غیر ضروری گیدرنگ میں آنے جانے سے پرہیز کریں، ہاتھوں کو جب بھی باہر سے آئیں تو آپ دھوئیے، اور بار بار بلکہ گھر میں بیٹھے ہوئے بھی ہیں تو دھوتے رہیے۔ 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، اور سینیٹائزر سے بھی یہ زیادہ اہم ہے کہ ہاتھ دھوئیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں آتے تھے تو وہ بھی ہاتھ دھوتے تھے، تو یہ ایک ہمارے لیے سنت رسول اللہ بھی ہے کہ ہم جب گھر میں آئیں تو اپنے ہاتھوں کو دھوئیں تاکہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ کرونا کی پہلی ویو پر لوگوں نے کافی احتیاط کی، لیکن پھر انہوں نے وہ خود چھوڑ دی۔ کرونا بھی ختم ہی نہیں ہوا تھا مگر بے احتیاطی نے اس کو پھر سے بڑھا دیا۔ شادی ہالز کھلے، اسکولز کھلے، شاپنگ مالز کھل گئے، اس کے علاوہ لوگوں نے پارکس میں آنا جانا شروع کر دیا۔ بلا ضرورت اتنے زیادہ لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن احتیاط یہ کیجیے کہ ابھی خدا را اس کو اپنے اوپر مسلط اس طرح سے نہ کر لیں کہ بس خوف ہے اور احتیاط نہیں ہے۔ احتیاط بڑی ضروری ہے۔ اپنے ہاتھ کو بلا ضرورت اپنے منہ کو، ناک کو نہ ٹچ کریں۔ اب ہم علاج کی طرف جاتے ہیں کہ کس طرح سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ کرونا کے ڈیوریشن میں ہم سب کو اپنا امیون سسٹم جو ہے وہ بڑھانا چاہیے، اور وہ کس طرح بڑھا سکتے ہیں؟ اچھی ڈائٹ لیں، باہر والے جو کھانے ہیں ان سے خدا را پرہیز کیجیے۔ امیون سسٹم کو بڑھانے کے لیے سب سے بہترین چیز مورنگا کا کہوہ ہے۔ جو شخص روزانہ یہ پیتا رہے گا اس کو کرونا نہیں ہوگا۔ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، ایک تو کہوہ کی صورت میں آپ اسے لے سکتے ہیں، یا پھر مورنگا کے پتوں کو صاف کر کے دھو لیں، اور دھونے کے بعد انہیں ڈرائی کیجیے اور اس کا ایک پاؤڈر سا بنا لیں، اور ½ ٹی اسپون ڈیلی آپ لیں۔ آپ کو کرونا کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ بسم اللہ پڑھ کر دوائی لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔